گاؤں کا ایک ایسا کنواں جہاں لوگ پانی پینے نہیں مرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ جو بھی وہاں جاتا تھا اس سے ایک سوال پوچھا جاتا تھا اور غلط جواب دینے والے کو کنواں اپنے اندر ڈبو لیتا تھا۔ یہ کہانی سننے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور دل کو کٹھور اور شانت کر لے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سنسان گاؤں سے، جہاں رات ہوتے ہی سناٹا ایسے ہو جاتا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اسی گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر ایک پرانا کنواں تھا، ٹوٹا ہوا، کائی جمع ہوا اور دیکھنے میں بھیانک۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کنویں میں ایک عجیب آتما کا واس رہتا ہے۔ گاؤں کا جو راجا تھا وہ سبھی لوگوں سے سوچنا دے چکا تھا کہ رات میں کوئی باہر نہ نکلے، نہ ہی اس راستے سے جائے۔ یہ بات گاؤں کے سبھی بچے، بوڑھے اور عورتوں کو پتا تھا، اور وہ اپنے سبھی کام سورج ڈھلنے سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن دو مسافر جنگل کے راستے جاتے جاتے راستہ بھٹک گئے اور اسی گاؤں کی طرف آنے لگے۔ شام ہونے کو چلا تھا، ٹھنڈی ہوائیں اور موسم سہانا سا ہونے والا تھا۔ وہ دونوں مسافر اسی کنویں والے گاؤں میں آنے لگتے ہیں۔ آتے آتے رات ہو جاتا ہے۔ جب دونوں مسافر گاؤں کے نزدیک آ گئے تو دونوں مسافروں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، چلو کم سے کم کوئی تو گاؤں ملا، یہاں رات گزر جائے گا تو صبح سویرے وہاں کے لوگوں سے راستہ پوچھ کر اپنے منزل کی طرف پہنچ جائیں گے۔ دونوں مسافر جب گاؤں کی طرف آئے تو دیکھا ہر طرف سناٹا، ٹھنڈی ہوائیں اور ایک منحوس جیسا واتاورن تھا۔ دونوں مسافر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہے تھے، تبھی کنویں کے پاس آ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ٹھنڈ ہے اور ایسا پرتیت ہو رہا ہے جیسے کوئی ان کے پیر پکڑ کر روک رہا ہے اور آگے جانے نہیں دے رہا ہے۔ دونوں مسافر ڈرتے ڈرتے بولتے ہیں، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ؟ اے ایشور ہمیں بچا لو۔ پھر کنویں سے ایک ڈراؤنی بھینکر آواز آتی ہے، او مسافر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سنتے ہی دونوں مسافروں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور ڈر سے دونوں کانپنے لگتے ہیں اور بھاگنے کا کوشش کرنے لگتے ہیں، لیکن پیر میں ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے کوئی پیر پکڑ کر اپنی اور کھینچ رہا ہو۔ وہ دونوں وہیں مٹی پہ گر جاتے ہیں اور کانپ رہے تھے، تبھی آواز دوبارہ سنائی دیا، او مسافر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سن کر پہلا مسافر ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے ہمت جٹا کر دھیرے سے بولا، ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں اور اس گاؤں میں رات بتانے کے ارادے سے آ گئے۔ تو کنویں سے آواز آیا، میرا ایک سوال کا جواب دے دو اور چلے جاؤ۔ کنویں کا سوال کا جواب سن کر دونوں مسافروں تھر تھر کانپنے لگے۔ کنویں سے سوال آیا، ٹھنڈ کب لگتی ہے؟ یہ سن کر دونوں مسافر کا ڈر تھوڑا کم ہوا اور بولے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، دسمبر جنوری میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور ٹھنڈ لگتا ہے۔ یہ سوال سنتے ہی کنویں نے ان دونوں کو اپنے طرف کھینچ کر ڈبو دیا۔ اگلے دن ایک چرواہے نے دیکھا دو انجان ویکتی کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور پانی میں تیر رہے ہیں اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ وہ دوڑتے دوڑتے راجا کے پاس جا کر بتاتا ہے، پاس والے کنویں میں دو انجان
انسان کا باڈی بھرا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی راجا اپنے منتری کے ساتھ ترنت اس کنویں کے پاس جاتے ہیں اور ان دونوں مسافروں کا باہر نکلوا کر ان کے شریر کا انتم سنسکار کروایا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں میں پھر سے ایک ڈر کا ماحول چھا جاتا ہے۔ سبھی جگہ، سبھی چوراہوں اور ہر راستوں پر اسی بھوتیا کنویں کے بارے میں بات ہونے لگتا ہے۔ اسی بات بات میں ایک چھوٹا بالک ایک بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہے، دادا جی، ہمارے گاؤں کے کنویں میں کیا ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے اس چھوٹے بالک سے بولا، وہاں بھوت رہتا ہے، اس کے پاس مت جانا کبھی۔ بوڑھے کا بات سن کر وہاں کے کچھ اور چھوٹے بچے اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کنواں ہمارے گاؤں میں کہاں سے آیا؟ اس میں بھوت کیسے رہتا ہے؟ بچوں کا سوال سن کر اب بوڑھا آدمی سچ بتانے پر مجبور ہونے لگتا ہے۔ بیٹا، یہ کنواں کا پانی ہمارے گاؤں کا سب سے میٹھا پانی تھا، اور ایک زمانے میں اس کنویں پر صبح سے شام تک پانی بھرنے کے لیے بھیڑ لگا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے راجا صاحب بھی اسی کنویں سے پانی منگواتے تھے۔ اس بوڑھے نے پرانے گاؤں کے بارے میں، اس کنویں کے بارے میں یاد تازہ کرتے ہوئے ننھے بچوں سے پورا کہانی سنا دیا۔ بچے بھی ڈرتے ڈرتے بوڑھے آدمی سے کہانی سنتے رہے۔ پھر ایک بچے نے پوچھا، دادا جی، اس کنویں میں بھوت کیسے آ گیا؟ یہ کنواں تو پہلے اچھا تھا، اب اتنا خراب کیسے ہو گیا؟ تو دادا جی نے کہا، بیٹا، اس میں بھوت نہیں رہتا، ہمارے گاؤں کے ایک غریب کسان کا آتما واس کرتا ہے اس کنویں میں۔ تو پھر چھوٹے بالک نے کہا، دادا جی، مجھے اچھے سے سنائیے کہانی، آخر کیسے یہ سب ہو گیا؟ اتنا اچھا کنواں میں آتما کیسے آ گیا؟ تو پھر بوڑھے آدمی سے رہا نہیں گیا، اس نے شروع سے بتانا شروع کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے سبھی بچوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا، سبھی دھیان سے سننا۔ بہت سال پہلے ایک غریب کسان اپنے کھیت سے گزر بسر کرتا تھا۔ ایک سمے ایسا آیا کہ وہ کسان کے کھانے پر بھی لالے پڑ گئے، کیونکہ ادھک ورشا اور طوفان کی وجہ سے اس کا فصل سب نشٹ ہو گیا تھا۔ اسی غم میں وہ کتنا دن اپنے کھیت میں ہی پڑا رہتا تھا۔ جب بھوک سے اس کا پیٹ میں مرور ہونے لگا تو وہ رات میں سوچا، بغل کے کھیت سے آم توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ جیسے وہ ایک سے دو آم توڑ کر آنے لگا تو اسی کنویں کے پاس رک کر سوچا، آم کھا کر تھوڑی پانی پی لوں گا۔ لیکن رات بہت گھنا ہو گیا تھا۔ اچانک تیز بارش، طوفان اور بجلی چمکنے لگا۔ وہ کسان اسی کنویں کے پاس رات بھر بھیگ کر کانپتے کانپتے مر گیا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے اس کا دکھ جتایا اور اس کا انتم سنسکار کیا۔ اسی رات سے اس کنویں میں آواز آنے لگی، ٹھنڈ کب لگتی ہے بتاؤ، ٹھنڈ کب لگتی ہے؟ اور لوگ مرنے لگے، نہ جانے کتنے لوگ اس کنویں میں مر گئے۔ تب سے آج تک وہ کنواں منحوس مانا جاتا ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے بچوں کو سمجھایا، رات میں گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گھر میں ہی رہنا۔ بوڑھے آدمی کا بات سن کر بچے بھی ڈرتے ڈرتے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن پھر سے اس کنویں میں لوگوں کو ایک انسان کا باڈی نظر آئی۔ پھر سے اس گاؤں میں لوگوں کا ڈر پھیل جاتا ہے۔ اب
پورا گاؤں اس کنویں سے تنگ آ گیا تھا. ہر کوئی اس کنویں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ کیا پھر وہ پرانا دن واپس آئے گا جب ہر کوئی اس کنویں کا میٹھا پانی پی سکے. اگلے دن راجا نے اس سمسیا سے پریشان ہو کر اپنے منتری کو آدیش دیا. ہر نگر، ہر گاؤں میں یہ خبر پھیلا دو، جو بھی اس گاؤں کے کنویں کو صحیح کر دے گا اس کی آتما کا سوال کا جواب دے دے گا اور زندہ بچ کر آ جائے گا اسے آدھا راجیہ پاٹ انعام میں دے دیا جائے گا. راجا کا یہ بات سن کر سبھی صلاحکار راجا سے اس بات سے ناراضگی جتانے لگے اور بولے، چھما چاہتا ہوں مہاراج، مگر ایسے تو کتنے بے قصور لوگوں کا جان جا سکتا ہے لالچ میں. راجا نے دکھ جتاتے ہوئے سب سے کہا، دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے. اس کنویں کے خوف سے بچنے کے لیے کوئی تو ہوگا جو اس کنویں کا سوال کا جواب دے کر اسے مکت کر سکے. نہ چاہتے ہوئے بھی منتری نے یہ سوچنا سبھی آس پاس کے گاؤں، محلے تथा سبھی نگروں میں پھیلانے لگا. اب دور دور سے راجا کے پاس لوگ آتے اور رات میں کنویں کے پاس جا کر جواب دینے کا کوشش کرنے لگے. اور وہی ہوتا جو ہوتا رہا برسوں سے. سب لوگ مرتے چلے گئے. لگ بھگ 20 سے 25 لوگ لگاتار روز باری باری مرنے لگے. پھر بھی کوئی جواب نہیں دے پایا. الگ الگ جگہ سے لوگ آتے گئے رات میں کنویں کے پاس اور سوال ہوتا، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ٹھنڈ کب لگتی ہے؟ پھر کنواں ان سبھی لوگوں کو ڈبا لیتا اپنے اندر. اب یہ بات ہر نگر گاؤں میں پھیل چکا تھا. اسی گاؤں میں رامو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا اور وہ اس کنویں کے بارے میں بھی جانتا تھا. ایک دن رامو کے پتا کا طبیعت اچانک رات میں بگڑ جاتا ہے اور رامو گھبرا جاتا ہے. گاؤں میں کوئی وید حکیم نہیں تھا. رات گھنا ہو چکا تھا. وید کے گھر کنویں کے پاس والا گاؤں میں تھا جو کنویں کے پاس سے راستہ جاتا تھا. رامو وید کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن کنویں کا ڈر الگ ستاتا ہے. اب اس کے پتا کا جان اور کنویں کا خوف کا بات سامنے آنے لگا. رامو بنا سوچے سمجھے گھر سے وید کے پاس جانے کے لیے نکل پڑتا ہے. گاؤں والے سبھی لوگ منع کرتے ہیں، رامو بیٹا، پتا جی صحیح ہو جائیں گے، کنویں کے راستے وید کے پاس مت جاؤ، صبح میں جانا. لیکن رامو گاؤں والوں کا بات نہیں مانتا اور من ہی من سوچتا ہے، آج موت بھی آ جائے پھر بھی میں کنویں سے سب کو مکتی دے کر ہی رہوں گا. یہ سوچ کر وہ ایک ٹارچ لے کر وید کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے. کنویں کے پاس جیسے جاتا ہے کنواں اس کا پیٹ جکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ رامو ڈرتے ڈرتے بولتا ہے، وید کے پاس جا رہا ہوں. کنویں سے آواز آتی ہے، ٹھنڈ کب لگتی ہے؟ یہ سن کر رامو ڈر جاتا ہے لیکن ہمت جتا کر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے، نہ ماگھ میں جار نہ پوس میں جار، جب پیار تب جار. یعنی رامو بولتا ہے نہ گرمی میں ٹھنڈ لگتا ہے نہ ٹھنڈ کے دن میں ٹھنڈ لگتا ہے، جب ٹھنڈی ہوا بہے بارش ہو تب ٹھنڈ لگتا ہے. یہ بات سن کر کنواں خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے، یہی جواب سننے کے لیے میں برسوں سے ترس رہا تھا. کتنے لوگ آئے کوئی جواب نہیں دے پائے، تم نے دے دیا جواب. یہ کہتے ہوئے کنویں نے رامو کو ایک سونے کا برتن دیتے ہوئے کہا، آج سے تم سب اس کنویں سے پانی بھر سکتے ہو، میں مکت ہو گیا. رامو پھر سونے کا برتن لے کر وید کے پاس جاتا ہے، پھر دوا لا کر اپنے پتا کو دیتا ہے. اگلے صبح گاؤں والے رامو کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں. رامو زندہ لوٹ آیا تھا. رامو نے گاؤں والوں سے
اپنا سب بیتا گھٹنا بتاتا ہے۔ گاؤں والے خوشی سے ناچنے لگتے ہیں، رامو کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ خبر راجا کے پاس پہنچتا ہے۔ راجا رامو کو اپنا آدھا راجیہ پاٹ دے دیتا ہے۔ اب گاؤں میں رامو کی وجہ سے دوبارہ خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ پھر سے لوگ کنویں کے پاس جا کر پانی بھرنے لگتے ہیں۔ سبھی بچے، بوڑھے، عورتیں پانی بھرنے لگتے ہیں۔ راجا بھی وہاں سے پانی منگوانے لگتا ہے۔ رامو کو راجا نے آدھا راجیہ پاٹ دے دیا، جس سے رامو کا غریبی بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔